ملک فریہ جب کام سے واپس اپارٹمنٹ آئی تو سیدھا بستر پر لیٹ گئی اور ریان سے فون پر بات کرنے لگی۔ کیا زارون نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ میرا کو طلاق دے کر مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر فریہ حیران رہ گئی۔ نہیں صرف حیرانی نہیں بلکہ شدید نفرت بھی محسوس ہوئی۔ ریان نے بغیر کسی پردے کے بتایا، آج بھائی زارون پرانے گھر آیا تھا اور آنٹی لوریٹا نے چپکے سے سنا وہ تینوں صحن میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ بھائی زارون کا مطلب تھا کہ انکل میرا کو ہٹا دے کیونکہ میرا کی جانوروں پر ظلم کی ویڈیو کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ کامیابی سے اپیل کر سکتا ہے، اور جب زاریہ کی کسٹڈی جیت جائے گا تو تم زاریہ کے بغیر نہیں رہ پاؤ گی اور شاید دوبارہ اسے شادی کر لو۔ یہ بہت بے شرمی ہے، فریہ غصے سے بولی۔ اس کی بے شرمی کی حد پار ہو گئی ہے۔ شروع میں بے وفائی اس نے کی تھی اور شادی بھی اسی نے میرا سے کی، اب طلاق کے بعد دوبارہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ پاگل پن ہے۔ شادی اس کے لیے جیسے مذاق بن گئی ہے۔ کیا یہ کوئی کھیل ہے؟ وہ شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھتی تھی کہ زارون صرف میرا جیسے سفید لوت معصوم نظر آنے والی مگر چلاک عورت کے ہاتھوں کھیل رہا تھا، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ اصل خرابی زارون کے دل میں تھی جو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ فریہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر ریان نے اس کی مدد نہ کی ہوتی تو زاریہ کا زارون اٹھا کر لے جا چکا ہوتا، تب وہ لازماً اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوتی اور شاید پھر زارون کے چکر میں پھنس جاتی۔ یہ سوچ کر ہی فریہ کانپ اٹھی، تو تمہارے انکل اور باقی لوگ وہ تو اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے، آنٹی لوریٹا کے مطابق انکل نے اسے بشرم کہا اور جھاڑو سے مار کر باہر نکال دیا۔ یہ سن کر سکون ملا۔ فریہ نے اطمینان سے سانس لی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں ہارون اور ونیزا زارون کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ ریان مسکرا کر بولا، انکل وغیرہ خود غرض تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اتنی بے شرمی کو وہ برداشت نہیں کرتے۔ زارون نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے ان کے پاس تمہیں واپس بلانے کا کوئی منہ نہیں بچا۔ اگر وہ زارون کا ساتھ دیں گے تو میں زاریہ کو کبھی ان کے قریب نہیں آنے دوں گی، فریہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ویسے مجھے خبر ملی ہے کہ زارون میرا کو اسپتال لے کر گیا ہے، سنا ہے کہ اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ فریہ نے منہ بنایا۔ یقیناً زارون نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور اس پر غصہ نکالا ہوگا اور وہ بیچاری معافی منگوانے کے لیے خودکشی کا ڈرامہ کر رہی ہوگی۔ ریان ہنس کر بولا، تمہیں اس کے ہتھ کنڈے خوب یاد ہیں۔ خودکشی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو بس شروعات ہے۔ میرا مطلب ہے کہ زارون کو خود ہی دیکھنے دو، وہ کس قسم کی شیطان عورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی، فریہ نے نرمی سے کہا۔ ریان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ویسے مجھے لگتا ہے کہ بھائی زارون کافی بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ فریہ، اگر زارون واقعی طلاق لے لیتا ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے تمہیں واپس چاہے تو کیا تم سوچو گی؟ آخر تم دونوں کا ایک مشترکہ بچہ بھی ہے، فریہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ریان، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں پاگل ہوں؟ زارون نے مجھے جتنا درد دیا اس کے بعد میں پھر پلٹ کر دیکھوں؟ کیا دنیا میں اور مرد نہیں بچے؟ کیا میرا موجودہ شوہر اچھا نہیں؟ وہ نہ صرف جوان اور خوبصورت ہے بلکہ نرم دل، سمجھدار اور میرے خاندان کا خیال رکھنے والا ہے۔ اگرچہ وہ زاریہ کا سگا باپ نہیں ہے لیکن وہ اسے اس کے اصل باپ سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ میں پاگل ہوگی جو دوبارہ اس گندے آدمی کی طرف واپس جاؤں جو پہلے ہی ایک بار شادی کر چکا ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ریان فون پر خوشی سے مسکرایا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ فریہ کے دنیا میں زارون کا کوئی مقام نہیں رہا، حتیٰ کہ بدور باپ بھی نہیں۔ فون کال ختم کرنے کے بعد ریان نے کافی کا کپ تھاما اور کھڑکی سے باہر چمکتے چاند کی طرف دیکھا۔ چاندنی کی روشنی اس کی آنکھوں میں ایک خوبصورت چمک پیدا کر رہی تھی۔ بھائی زارون، مجھے قصوروار مت ٹھہرانا، تم نے اپنا انجام خود لکھا ہے۔ ریان جانتا تھا کہ زارون آج ضرور آئے گا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر آنٹی لوریٹا کو چکنا کر دیا تھا، اور جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا تھا زارون نے ایک بار پھر وہی غیر متوقع حرکت کی۔ در حقیقت ریان کو فریہ کو یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسے بتانے سے فریہ کا زارون سے مزید نفرت کرنا یقینی تھا۔ اب تو بچوں کی خاطر بھی فریہ اسے کبھی موقع نہیں دے گی۔ ریان کو صرف یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ آنے والے وقت میں زارون چاہے جتنا بھی پچھتائے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی رات
بلز والا ولا میں صبرین بالکونی پر سست انداز میں جھکی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے۔ مبین، تم اپنے دوستوں کو آسٹریلیا واپس بھیجنے کا انتظام کر سکتے ہو، یور تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ صبرین بہن، کیا وہ عورت ہی نہیں؟ میں صرف ایک انگلی ہلاؤں اور وہ غائب ہو جائے گی۔ مبین کا لہجہ مکمل حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ آسان موت تو بعض اوقات راحت بن جاتی ہے، صبرین نے بے نیازی سے کہا۔ مجھے اسے آہستہ آہستہ تڑپتے دیکھنا اچھا لگتا ہے، اور میرے ہاتھ بھی خون سے آلودہ نہیں ہوتے۔ واہ، کتنی چال باز طبیعت ہے تمہاری۔ مبین نے چٹکی لی، لیکن اس کے لہجے میں حنسی شامل تھی۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ فون کال ختم ہوئی۔ ایک پتلی سی بازو نے عورت کے پرکشش وجود کو پیچھے سے تھام لیا۔ سبھی خوش قسمت ہو کہ آج کل ایماندار اور ذمہ دار ہوں، ورنہ اگر تمہیں ناراض کرتا تو شاید زندہ نہ بچتا۔ شہزام کی آواز اس کے سر کے اوپر سے آئی، اور پھر اس نے بازو اس کے گرد لپیٹ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا ہے اگر تمہیں یہ معلوم ہے۔ صبرین نے اپنا سر اٹھایا، مرد کی ستاروں جیسی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر اس کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ میں کبھی نرم دل عورت نہیں رہی، مجھے سب پتا ہے، اور شکریہ کہ تم نے مجھے معاف کیا اور دوبارہ جینے کا موقع دیا۔ شہزام نے اسے گہری محبت سے گلے لگایا۔ سبی، میں پہلے بہت بے وقوف تھا، میں نے بہت غلطیاں کی، مجھے تمہیں ہی اپنانا چاہیے تھا، لیکن میں نے میرا کو، جو خود کو نرم دل ظاہر کرتی تھی، اسے حد سے زیادہ قریب آنے دیا۔ ایک مرد کے لیے شادی کے بعد اپنی بیوی کے سوا کسی اور عورت سے فاصلہ رکھنا لازم ہے، ورنہ میرا جیسے لوگوں کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ شکر کرو میں جن برسوں میں چلی گئی تھی، تم نے میرا سے کوئی تعلق نہیں رکھا اور اس سے شادی نہیں کی۔ اگر تم نے میرا سے شادی کی ہوتی تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتی۔ صبرین نے اس کی کمر کو غصے سے چٹکی لی۔ شہزام، میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، میرے منصوبے کے بارے میں زارون کو خبردار نہ کرنا۔ اگر تم منع کرتی ہو تو میں بالکل نہیں بتاؤں گا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، تم اور بچے میری زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں ہوں۔ شہزام نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ میرا نے تمہیں اور بچے کو بہت بری طرح تکلیف دی، اب بدلہ لینا ایک فطری بات ہے۔ ہاں، صرف میں ہی نہیں بلکہ فریہ اور رانیہ بھی ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ صبرین کی آنکھوں میں سرد روشنی چمکی، جو کہ زارون نے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ بھی میرے راستے کی رکاوٹ ہے، اور میں اسے ہٹانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں رکھوں گی۔ ایک ہفتہ بعد میرا کو اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ جب سے وہ اسپتال میں داخل ہوئی تھی، زارون پہلے دن کے علاوہ کبھی بھی اس سے ملنے نہیں آیا۔ میرا اسپتال میں رہی اور زارون نے اس کی دیکھ بھال کے لیے آیا کو بھیج دیا۔ اس رویے نے میرا کو چڑچڑا اور بے قابو کر دیا۔ جب وہ ولا واپس آئی تب بھی زارون گھر نہیں آیا۔ میرا نے خود کو کام سے الگ کر لیا تھا اور نینی کو کہا کہ وہ وقت پر اسے ڈپریشن کی دوا لینے کی یاد دہانی کروائے۔ وہ خود زارون کو تلاش کرنے کمپنی گئی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ فون پر ہمیشہ یہی بہانہ ہوتا، میں مصروف ہوں۔ گھر میں میرا روزانہ چیختی چلاتی غصے میں چیزیں توڑتی۔ کبھی کبھار نینی اس کا رویہ برداشت نہ کر پاتی۔ اگر تنخواہ اتنی زیادہ نہ ہوتی تو وہ کب کی نوکری چھوڑ چکی ہوتی۔ لیکن میرا اب زارون پر غصہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ بے وقوف نہیں تھی، اسے صاف اندازہ ہو چکا تھا کہ زارون اب اسے پہلے کی طرح برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میرا کی چوٹ فریہ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق تھا، اس لیے زارون کو اب کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اگر میرا اب بھی زارون سے جھگڑا کرتی تو ممکن تھا کہ وہ سارا تعلق توڑ کر طلاق دے دے، اور اگر زارون نے اسے چھوڑ دیا تو میرا کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ جب وہ سوچتی کہ وہی زارون جسے وہ بے وقوف سمجھتی تھی اب اسے خود حقیر جاننے لگا ہے تو اسے پچھتاوا ہوتا۔ اسے کبھی واپس نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن افسوس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ زارون گھر آنے سے انکاری تھا اور میرا جانور پر ظلم نہیں کر سکتی تھی جیسے پہلے کرتی تھی، تو اس نے بازار جا کر دل بہلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن شاپنگ مال میں جب نینی اسے دھیرے دھیرے خریداری کے لیے لے جا رہی تھی، ایک غیر ملکی مرد نیچے جھکا ہوا فون دیکھ رہا تھا اور سیدھا ہو کر میرا سے ٹکرا گیا۔ سوری، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مرد نے فوراً غیر ملکیوں کی مخصوص بے ساختگی سے معذرت کی۔ میرا کو غصہ تو آیا، وہ پھٹ پڑنا چاہتی تھی،
مگر جیسے ہی اس نے اس آدمی کی کلائی پر رولکس گھڑی دیکھی اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ یہ رولکس کی وہ خاص محدود ایڈیشن گھڑی تھی جو پچھلے 2 سالوں میں ریلیز ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں محدود تعداد میں جاری ہوئی تھی۔ اس کی قیمت تقریباً 5,50,00,000 ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے جو پیسے سے بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ اصل میں میرا نے یہی گھڑی شہزام کو تحفے میں دینے کا سوچا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شہزام نے تب اسے تسلی دی تھی، اور اب وہی گھڑی اس آدمی کی کلائی پر نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سامنے کھڑا شخص عام نہیں تھا۔ اس کی حیثیت اور دولت غیر معمولی تھی۔ اسی لمحے میرا کے دماغ میں ایک منصوبہ بن گیا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور گھٹنے پر ہاتھ رکھا جیسے درد سے کرا رہی ہو۔ اس کا نازک سا چہرہ تکلیف سے بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میری ٹانگ! آپ کی ٹانگ؟ کیا ہوا آپ کی ٹانگ کو؟ مرد گھبرا گیا۔ پیچھے سے نینی بھی جلدی سے بولی، آپ کیسے چل رہے تھے؟ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا۔ میرا نے فوراً بات کاٹی، کمزور سا تاثر دے کر، جیسے وہ دوسرے فریق کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی ہو۔ سوری، میں آپ کو فوراً اسپتال لے کر چلتا ہوں۔ وہ آدمی گھبرا کر بولا اور جلدی سے میرا کو اٹھا کر لفٹ کی طرف دوڑ گیا۔ ارے ذرا رکیے، نینی بھی جلدی سے پیچھے لپکی۔ میرا نے اس دوران چپکے سے سر اٹھایا اور اس مرد کا چہرہ دیکھا۔ وہ نوجوان غیر ملکی مرد بوڑھا نہیں تھا۔ قد 1.9 میٹر، مضبوط جسم، سنہرے بال، خوبصورت ناک اور آنکھوں میں سادگی اور دیانتداری جھلک رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھی مہنگے اور اعلیٰ معیار کے تھے۔ اگرچہ میرا کے سامنے کھڑا یہ شخص زارون جیسا خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس کی حیثیت، دولت اور مستقبل کے امکانات زارون سے کہیں بہتر دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے بھی اب جب کہ زارون اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، تو وقت آ گیا تھا کہ میرا خود کو الگ کرنے کی تیاری کرے۔ خوش قسمتی سے میرا کا چہرہ اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ جہاں تک ٹانگوں اور پیروں کا تعلق ہے، اگر ہپنوٹائزم سے کام نہ چلا تو وہ واقعی اس مرد کو قابو کرنا چاہتی تھی۔ اسپتال پہنچنے کے بعد نینی نے فوراً زارون سے رابطہ کرنے لگی۔ میرا نے فوراً اسے روک دیا اور آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، اسے تنگ مت کرو۔ اگر تم نے اسے فون کیا تو وہ ویسے بھی نہیں آئے گا۔ وہ مجھ سے اب نفرت کرتا ہے کیونکہ میں لنگڑی ہو گئی ہوں، اور میں جانتی ہوں اسے میرے حال پر شرمندگی ہوتی ہے۔ نینی خاموش ہو گئی۔ پاس کھڑا مرد ہمدردی سے بولا، آپ کے شوہر حد سے زیادہ جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کا مجھ سے نفرت کرنا عام سی بات ہے۔ میرا نے دکھ سے اپنی ٹانگ پکڑی اور کہا، کوئی بات نہیں، چونکہ میں نے ہی آپ کو ٹکر ماری تو میں ساتھ دوں گا اور سارے علاج کے اخراجات برداشت کروں گا۔ وہ آدمی اسے ایکس رے کے لیے لے گیا۔ میرا کی ٹانگ میں ہلکی سی تکلیف تھی، لیکن چونکہ وہ ایک اجنبی اسپتال میں گئی تھی تو وہاں کے ڈاکٹر نے کچھ دوا دے دی۔ چیک اپ کے بعد اس مرد نے موبائل نکالا۔ اچھا، میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں، اگر بعد میں کچھ اور تکلیف ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ میرا نام گیرٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرا نے اس کا نمبر نوٹ کیا اور موبائل رکھ لیا۔ گیرٹ نے مسکرا کر کہا، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا اگر میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں تو؟ تم نے میرا نمبر تو ڈائل ہی نہیں کیا۔ میرا کچھ لمحے کے لیے چونکی، پھر معصومیت سے بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اتنے اچھے ہیں۔ اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہوتا تو اتنا وقت میرے ساتھ نہ گزارتے۔ گیرٹ، آپ واقعی ایک اچھے انسان ہیں۔ گیرٹ نے ستائشی انداز میں مسکرا کر کہا، تم تو واقعی دلکش ہو، آؤ میں تمہیں واپس چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا کو ولا تک پہنچانے کے بعد گیرٹ نے فوری واپسی نہیں کی، بلکہ اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلچسپ مسکراہٹ پھیل گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مبین کا فون آیا۔ کیا خبر ہے؟ یہ عورت تو مکمل گھٹیا ہے۔ گیرٹ ہنسا، ابھی میں نے تو آغاز بھی نہیں کیا، یہ تو میری گھڑی دیکھتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑی۔
ہاں اسے ضرور معلوم تھا کہ وہی گھڑی ہے جس کی میری بہن تلاش میں تھی، مبین نے کہا، لیکن خبردار رہنا، اپنا اصلی مقصد ظاہر مت کرنا۔ فکر نہ کرو، وہ گھڑی کے لیے مجھ سے زیادہ بےتاب ہے، مجھے صرف ایک دانہ ڈالنا ہے، وہ خود میرے پیچھے آئے گی، اور اسے بستر پہ لے جانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ بھائی تم پر ظلم کر رہا ہوں، مبین نے ہنستے ہوئے کہا۔ کس بات کا ظلم؟ ویسے بھی کسی عورت کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ چہرہ بدل گیا ہے، جب تک وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو سب ٹھیک ہے، گیرٹ نے مزید کہا، اور ویسے بھی ایسی عورتیں بستر پر حد سے زیادہ کام کی ثابت ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھو بھائی۔ ادھر موسم بھی اب گرم ہونے لگا تھا۔ اسی دوران فریہ اپنی ٹریننگ مکمل کر کے واپس وطن آ گئی۔ اس بار کمپنی نے خود ٹیم کو ایئرپورٹ بھیجا، نہ صرف ساتھی ملازمین بلکہ کچھ رپورٹرز بھی وہاں موجود تھے۔ فریہ اور سلویٰ جیسے ہی ایگزٹ گیٹ سے باہر نکلے، باہر ساتھیوں نے ایک لال ریشمی بینرز پکڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، گرم جوشی سے فریکوسبی ریسرچ ٹیم کا کیول سے واپسی پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد صبرین نے آگے بڑھ کر اسے اور سلویٰ کو پھول پیش کیے۔ جب فریہ کی باری آئی تو اس نے صبرین کی کمر میں چٹکی لیتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ڈرامے ہیں؟ اتنی فلمی حرکتیں کیوں؟ صبرین نے آہستہ سے کہا، بعد میں خبریں چلیں گی، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری فریکوسبی اب بین الاقوامی برانڈ کی ہم پلہ ہے۔ فریہ۔ رپورٹرز کے انٹرویو ختم ہونے کے بعد فریہ نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ چلو میری گاڑی میں بیٹھو۔ صبرین نے مسکرا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ریان مجھے لینے نہیں آیا، یہ تو حد ہو گئی، فریہ نے ناراضی سے کہا۔ تو کیا تم نے اسے کہا کہ وہ مجھے لینے نہ آئے؟ صبرین نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں نے کہا تھا کمپنی کی ٹیم لینے آئے گی، اسے آنے کی ضرورت نہیں۔ فریہ نے سردہ بھری۔ لیکن عورتیں جو کہتی ہیں اس کا مطلب اکثر الٹا ہوتا ہے نا؟ میں 2 مہینے کی بزنس ٹرپ میں گئی تھی، میں نے صرف کہا تھا کہ نہ آئے، لیکن اگر وہ واقعی نہ آئے تو یہ نااہلی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، تو کیوں نہ بریک اپ کر لوں؟ صبرین نے بڑی آرام سے کہا۔ ہیں ہی کیا؟ ایک مرد ہی تو ہے، 2 پاؤں والی چیز ہر جگہ مل جاتی ہے۔ فریہ نے پلکیں چپکائیں اور خاموش ہو گئے۔ صبرین نے ہنستے ہوئے کہا، چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھیں۔ صبرین نے کار انلوک کی۔ فریہ نے دروازہ کھولا اور ہمت سے کہا، چھوڑنے والی کوئی بات نہیں، آخر کار وہ صدر کا بیٹا ہے اور ایک تر و تازہ جوان بھی ہے، سونے سے پہلے الگ ہونا تو نقصان دہ ہے نا؟ صبرین جو سامان پچھلی سیٹ پر رکھ رہی تھی، اس نے فریہ کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ واقعی سونا چاہتی ہو اس کے ساتھ؟ فریہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ پھولوں کا گلدستہ بہت بڑا ہے تو اسے پیچھے رکھنے کے لیے پلٹی، اور تبھی اس نے دیکھا پچھلی سیٹ پر کوئی لمبا سا سایہ بیٹھا ہوا ہے۔ فریہ کی سانس رک گئی۔ تبھی وہ شخص آگے جھکا، ایک دلکش اور باوقار چہرہ سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی بھری مسکراہٹ تھی۔ میں تھام لیتا ہوں بیبی۔ اسی لمحے فریہ کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے۔ سبی اسے اب مرنے دو۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھتے وقت وہ کیا کچھ بول چکی تھی۔ کہا تھا صدر کا بیٹا ہے، سونے سے پہلے چھوڑنا افسوسناک ہوگا۔ یا خدا، کیا کوئی وقت کو پیچھے لے جانے والی مشین ہے؟ صبرین نے خبردار کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ بہن ہے یا دشمن؟ فریہ وہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ کیا ہوا بیبی؟ ریان نے سر کو تھوڑا جھکا کر مسکرا کر کہا، 2 مہینے بعد ملی ہو اور ابھی کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ سونا چاہتی ہو۔ فریہ، یہ سماجی موت کا منظر تھا۔ صبرین جب گاڑی میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ فریہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو کر انگارہ بن چکا ہے۔ صبرین نے پھر سے پچی کر کے ہنسی۔ کوئی فریہ کو اس سے بہتر نہیں جانتا تھا۔ عام دنوں میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بے باک ہوتی ہے، لیکن جب بات مردوں کی ہو تو بالکل شریف گھرانے کی معصوم لڑکی بن جاتی ہے۔ فریہ نے غصے سے صبرین کو گھورا۔ ریان گاڑی میں تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟
صبرین نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ریان نے کہا کہ سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ یہ سرپرائز نہیں تھا، یہ تو خوفناک حملہ تھا۔ فریہ کا دل رو رہا تھا۔ تبھی ریان نے شرارتی انداز میں کہا، تم آگے بیٹھ گئی ہو، میرے ساتھ پیچھے نہیں بیٹھو گی؟ آخر کار میں تو وہی تر و تازہ نوجوان ہوں نا، کہیں بے توجہی سے ہمیں جدا ہونے کا افسوس نہ ہو جائے۔ فریہ کا چہرہ مزید لال ہو گیا۔ وہ شرمندگی سے اگلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گئی، بالکل ایسے جیسے کوئی ننھی بالوں سے خالی بنٹیر ہو۔ اچھا اب اس کا مذاق نہ اڑاؤ، صبرین نے مذاق میں کہا۔ فریہ تو بس مذاق کر رہی تھی، وہ بھلا تم سے بریک اپ کیوں کرے گی؟ ہاں ویسے ہی بڑھا چڑھا کر کہا تھا، فریہ نے فوراً تائید کی۔ یہ فخریہ بات تھی، حقیقت تھوڑی ہے۔ صبرین اتنی ڈری ہوئی دوست ہیں، صبرین نے سوچا۔ زبان باتیں تو بڑی پکی کرتی ہے، لیکن دل میں کانپ رہی ہے۔ احتیاط کا عالم یہ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل۔ ریان نے مسکرا کر انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا چلو پیچھے آ کر بیٹھ جاؤ، رہنے دو۔ فریہ نے نظریں چڑا کر کہا، بہت تھکی ہوئی ہوں، ہلنے کی بھی ہمت نہیں۔ اور یوں وہ اگلی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئی، جیسے خود کو چھپانا چاہتی ہو۔ صبرین نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ چونکہ گاڑی میں ایک مرد موجود تھا تو لڑکیوں والی کھلی ڈولی باتیں کچھ کم ہو گئیں۔ ویسے الیزا نے کہا تھا کہ دیکھنا تم فری ہو تو آج رات کا کھانا ساتھ کھائیں۔ صبرین نے شرارتی انداز میں کہا، ہم سب جانتے ہیں تمہارا آج دل کہاں لگنے والا ہے۔ ہاں مجھے زاریہ بہت یاد آ رہی ہے، فریہ بےتابی سے بولی۔ دل چاہتا ہے اڑ کے اس کے پاس چلی جاؤں۔ ریان نے نرمی سے بتایا، میں اسے وزیر اعظم ہاؤس لے گیا ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ فریہ کا چہرہ خوشی اور انتظار سے چمکنے لگا۔ صبرین نے آنکھ ماری اور پیچھے کی طرف دھکیلا۔ فریہ چند لمحے حیران رہی، پھر فوراً سمجھ گئی کہ اس کی باتیں پیچھے بیٹھے شخص کے لیے کچھ سرد مزاجی والی تھیں، لیکن صبرین ساتھ بیٹھی تھی، اور کچھ باتیں صرف میاں بیوی یا محبت کرنے والوں کے بیچ کہنے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے فریہ نے چپ ساتھ لی۔ صبرین نے موضوع بدل دیا، ویسے ٹریننگ میں کیا سیکھا؟ کیا اس گرمیوں میں کوئی نیا پروڈکٹ لانچ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، فریہ نے جوش سے کہا۔ سلوا اور میں نے پرائیویٹ لیول پر بھی تحقیق کی ہے اور ایک زبردست بریک تھرو حاصل کیا ہے۔ پھر اس نے نئے پروڈکٹ کی تاثیر اور تفصیلات بیان کی۔ 40 منٹ بعد گاڑی ریان کے گھر کے سامنے رکی۔ فریہ یہاں پہلے بھی چند بار چپکے آ چکی تھی۔ ارے ہم تو وزیر اعظم ہاؤس جا رہے تھے نا، فریہ حیرت سے بولی۔ صبرین نے آنکھ مار کر کہا، ریان نے کہا تھا فریہ کو یہاں لے آنا، اور اس کی گاڑی بھی یہیں کھڑی ہے۔ پھر شرارتی انداز میں بولی، ویسے بھی اس کی گاڑی وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں جا سکتی، تو میں نے سوچا تم دونوں کو یہیں چھوڑ جاؤں۔ شکریہ۔ ریان نے گاڑی سے نکل کر ٹرنک سے فریہ کا سوٹ کیس نکالا۔ فریہ ہڑبڑا گئی۔ سچ کہوں تو ابھی وہ کچھ گول مول باتیں کر چکی تھی، اور اب اچانک اس کا اکیلے ریان کے ساتھ رہ جانا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ صبرین نے فریہ کو مسکرا کر دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، پچھلے 2 مہینے سے میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں روز کام کے بعد جا کر زاریہ کا خیال رکھتی تھی، اور تمہارے کئی کام بھی میں نے سنبھالے۔ اب میرا کام ختم، تمہارا شروع۔ اچھا، فریہ نے شرمندگی سے گردن جھکا کر سر ہلایا، بالکل ویسے جیسے چاول کے دانے چگتی چڑیا ہو۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جنہیں زبان پر لانا مشکل ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں فریہ اور ریان ایک دوسرے سے نہیں ملے، لیکن ان کے رشتے میں حیرت انگیز حد تک قربت آ چکی تھی۔ واٹس ایپ پر چیٹنگ کے دوران وہ دونوں کچھ ایسی شرارتی باتیں کرنے لگے تھے جو عام حالات میں شاید کبھی زبان پر نہ آتی۔ ریان جو ماضی میں بہت سنجیدہ ہوا کرتا تھا، اب کبھی کبھار ایسے جملے لکھ دیتا تھا کہ فریہ کا دل تیز دھڑکنے لگتا۔ حالانکہ وہ اس سب سے ناخوش نہیں تھی، یہ سب تو ایک نارمل رشتہ تھا، ایک مرد اور عورت کے درمیان محبت۔ مگر جب دوبارہ دونوں آمنے سامنے آئے تو ایک عجیب سی جھجک چھا گئی، کیونکہ فریہ جانتی تھی وہ اور ریان شاید اب کبھی اس سادگی پر واپس نہیں جا سکیں گے جہاں صرف ایک بوسہ کافی ہوتا تھا۔ وہ پریشان تو نہیں تھی، بس تھوڑی سی گھبراہٹ اور الجھن محسوس کر رہی تھی۔
صبرین کی گاڑی رخصت ہوتے ہی ریان نے بغیر کسی جھجک کے اس کے 2 بڑے سوٹ کیس اٹھا لیے اور اپنی گہری نظروں سے فریہ کو دیکھنے لگا۔ پچھلے 2 مہینے میں فریہ ملک ایف میں واقعی اچھی طرح اپنا خیال رکھ رہی تھی۔ پہلے ہی اس کی رنگت صاف تھی، اب تو اور بھی نکھر گئی تھی۔ چہرے پر کوئی داغ نہیں، بس ملائم سی نرمی اور چمک۔ ایک لمبا سا لباس، اوپر چھوٹا سا گرے سوٹ، ہال نرم لہروں میں کندھوں پر بکھرے ہوئے اور کانوں کے پیچھے سلیقے سے سجے ہوئے۔ پورا حلیہ ایک پروفیشنل عورت کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بے حد دلکش اور نرم مزاج کا تون۔ کہ تم ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ فریہ نے نظریں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود بھی اسے گھور رہی تھی۔ پھر غیر ارادی طور پر بال سنوارنے کو ہاتھ بڑھایا، تب یاد آیا وہ بال تو پہلے ہی پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ ہاتھ وہیں رک گیا اور آہستہ سے نیچے آ گیا۔ فریہ دیکھو تم کیسی خوبصورت ہو گئی ہو، رنگن بھی پہلے سے زیادہ نکھر گئی ہے، ریان نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آواز پارکنگ لائٹس کی مدھم روشنی میں اور بھی نرمی محسوس ہوئی۔ واقعی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، فریہ نے ذرا فخر سے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ گئی سلوہ نے بھی کہا تھا کہ میں کافی گھوڑی ہو گئی ہوں۔ تم روز دودھ پیتی تھی نا وہاں، ریان نے گاڑی کے ٹرنک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس کا سامان ڈالنے لگا۔ ہاں بالکل، فریہ نے کہا۔ لیب میں ناشتہ ایک پیشہ ور غذائی ماہر ترتیب دیتا تھا، نہ صرف مزیدار بلکہ مکمل متوازن، خاص طور پر دودھ اور دہی، وہ تو مزیدار تھے۔ میں لیب اور اپارٹمنٹ کے بیچ ہی محدود رہی، باہر کا کچھ بھی کھانے نہیں گئی۔ اب لگتا ہے کہ نہ صرف رنگت بہتر ہو گئی ہے بلکہ وزن بھی کم ہو گیا ہے۔ میری باڈی اب بالکل پرفیکٹ ہے۔ ریان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے بھی سنا ہے کہ وہاں بڑے سائنسدانوں کو ہمیشہ ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ باقاعدہ تحقیق کے بعد مینیو تیار ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے کمپنی میں واپس آ کر بھی لیب کے سٹاف کی غذا کے بارے میں بتایا تاکہ ہمارے ہاں بھی وہی توازن لایا جا سکے۔ اچھا چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ریان نے ٹرنک بند کر دیا۔ فریہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید ریان اسے کہیں الگ لے جانا چاہتا ہے، اور یہی سوچ کر وہ بھی تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وزیر اعظم ہاؤس واپس نہیں جانا چاہتی؟ ریان نے شرارتی انداز میں بھویں اٹھا کر کہا۔ مجھے تو اوپر جانا ہے۔ مذاق نہ کرو، میں زاریہ سے ملنے جا رہی ہوں، فریہ شرمندگی سے بولی، چہرہ سرخ، نظریں نیچی۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ریان آہستہ سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سیل بینڈ باندھنے میں کوئی جلدی نہیں کی، بس بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور خاموشی سے پیچھے بیٹھے فریہ کو دیکھتا رہا۔ فریہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ ریان کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی۔ بیبی، ایئرپورٹ پر جو تم نے کہا اس نے دل دکھا دیا۔ تم نے ہمارے رشتے کے بارے میں اس طرح کی بات کی جیسے تمہیں کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ بریک اپ ہو جائے تو بھی تمہیں دکھ نہیں ہوگا، بس ایک افسوس ہوگا۔ فریہ ساکت رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ایک عام سی بات ریان کے دل میں اتنی دیر تک چپتی رہے گی، لیکن جب سوچا تو اگر ریان نے ایسی بات کہی ہوتی تو شاید اسے بھی بہت تکلیف ہوتی۔ نہیں، میں نے تو بس مذاق کیا تھا نا، فریہ نے فوراً وضاحت دی۔ سبی اور میں اکثر آپس میں ایسی باتیں کر لیتی ہیں، ریان تم سیریس مت لینا۔ ریان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ مگر میں نے تو سیریس لیا اور تھوڑا سا ڈر بھی گیا۔ مجھے لگا جیسے میں تمہارے دل میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اداسی سے جھک گیا۔ سیاہ پلکیں شرمندگی سے نیچے گری ہوئیں اور آنکھوں کے نیچے خوبصورت سائیڈ لائنز جیسے اداس سلک وارمز۔ دنیا کی کتنی ہی عورتیں ہوں گی جیسے خوبرو جوان اور دکھی چہرے کو دیکھ بے حس رہ سکیں، خاص طور پر جب وہ شخص فریہ کا پسندیدہ ہو اور جس کے لیے دل میں تھوڑی شرمندگی بھی ہو۔ اسی لمحے فریہ کے دل میں ایک ہلکی سی کسک اٹھی۔ وہ مردوں کو منانے کا زیادہ تجربہ نہیں رکھتی تھی۔ ذرا سی گھبراہٹ میں دماغ گرم ہو گیا اور وہ اچانک آگے بڑھی، اس کے گلے میں باہیں ڈالیں اور لبوں پر ایک بوسہ دے دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم میرے لیے بہت اہم ہو، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ بس دوستوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں شرم آتی ہے۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسی بات کبھی نہیں کہوں گی۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی، ریان نے تھوڑا سا شکوہ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تم نے فون پر کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔